بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ ایک خوشگوار ویکنڈ گزارنے کے بعد آپ سب جانتے ہیں ہم پھر موجود ہیں اردو 11ویں کی کلاس میں، اور میں ہوں آپ کی معلمہ اقصیٰ زاہد اکبر۔ آپ بخوبی واقف ہیں کہ ہم نے ایک افسانہ تاریخ کا کفن اس کا آغاز کر رکھا ہے، جس میں آج جس صلاحیت پہ ہم کام کرنے جا رہے ہیں وہ ہے لکھنا سے متعلق۔ سبق کا آج چھٹا حصہ ہوگا، 5ویں سبق کا۔ تو یوں ہم سبق نمبر 5.6 میں جن حاصلات تعلم جو لکھنے سے متعلق ہیں، جن پہ آج ہم کام کریں گے، سب سے پہلے ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ جی، کسی بھی نثر کو پڑھ کر مصنف اور قاری کے نقطۂ نظر کو سامنے رکھتے ہوئے مرکزی خیال تحریر کر سکیں۔ آپ کے لیے یہ حاصل تعلم نیا نہیں ہے۔ نثر ہم نے تاریخ کا کفن، اس کو ہم نے جماعت کے کمرے میں بھی ایک دفعہ پڑھ لیا ہے۔ آپ لوگوں نے اس کو اب تک یہاں تک پہنچنے سے قبل 2 3 یا 4 مرتبہ یا شاید اس سے زیادہ مرتبہ اس کی خواندگی بھی کر لی ہوگی، جس کا یہ مقصد ہے کہ آپ اس سے اچھی طرح واقف ہو چکے ہیں، اس کو سمجھ چکے ہیں۔ تو آج آپ کے اور جو اس کے مصنف ہیں ان دونوں کے نقطۂ نظر سے اس کا مرکزی خیال لکھیں گے آپ لوگ۔ اور دوسرا حاصل تعلم جو نیا ہے جس پہ آج ہم کام کریں گے وہ ہے کسی بھی رسمی اور غیر رسمی تحریر جس میں کالم، خبر، رپورٹ، تبصرہ، تذکرہ اور تجزیہ، ان کی جزیات کو سمجھتے ہوئے اس پر تنقید و تبصرہ کر سکیں۔ یہ ہمارا آج کا دوسرا حاصل تعلم ہے۔ آج کے سبق کے باقاعدہ آغاز سے پہلے میرا آپ لوگوں سے یہ سوال ہے کہ آپ نے کیا یہ تمام اصطلاحات اس سے پہلے کبھی سن رکھی ہیں؟ کیا آپ ان اصطلاحات سے واقف ہیں؟ سنیے، کہاں سے سنی، کہاں پہ ہم ایسی اصطلاحات کہاں سنتے ہیں؟ ہمارے استعمال میں یہ اصطلاحات کہاں پہ ہوتی ہیں؟ بالکل صحیح کہا، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں لقمان۔ یہ تمام اصطلاحات ہم اخبارات میں، میگزینز میں پڑھتے ہیں، اور عام طور پہ جو ٹیلی ویژن پہ ایسے پروگرام دکھائے جا رہے ہوتے ہیں جو خبروں سے متعلق ہوتے ہیں اس میں سنتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے جی، اسی سے متعلق ہمارا آج کا کام ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کے لیے ایک اقتباس ہے، اس کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، لیکن پڑھنے کے لیے شرط یہ کہ آپ نے اس کو سمجھتے ہوئے پڑھنا ہے کہ یہ کیا ہے۔ ہمارے آج کے حاصل تعلم سے اس کا تعلق ہے۔ ایک اشارہ آپ کو میں دے رہی ہوں، ٹھیک ہے جی؟ آج کے حاصل تعلم سے اس کا تعلق ہے، لیکن آپ نے اس کو یہ پڑھ کر سمجھنا ہے کہ اس کو ہم کس صنف میں شمار کریں گے، اور پھر میں آپ سے اس پہ سوال پوچھوں گی۔ تو 1 منٹ کا وقت ہے آپ لوگوں کے پاس، مختصر سی عبارت ہے، اس کو پڑھیے ذرا۔ ہاں جی، پڑھ لیا آپ نے اس کو؟ اچھا جی، ایک اور عبارت ہے آپ کے لیے، پہلے اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ جی، اسے بھی پڑھیں ذرا۔ جی، آپ نے اس عبارت کو بھی پڑھا اور اس سے پہلے والی کو بھی۔ ان دونوں تحریروں کو ہمارے آج کے حاصل تعلم کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کیا نام دیں گے؟ ایک اور اشارہ دے دوں کہ جیسا بھی ابتدا میں لقمان بتا رہے تھے کہ یہ اس طرح کے جو نام ہیں، کالم، رپورٹ، تجزیہ، تبصرہ وغیرہ، یہ ہم اخبارات میں یا صحافتی زبان میں پڑھتے ہیں، تو ان کا تعلق اسی سے ہے۔ آپ ان کو کیا نام دیں گے؟ جی بالکل صحیح ہے۔ یہ کیا ہے لقمان، اس کا شمار؟ خبر، بالکل صحیح ہے۔ جو اس کا لکھنے کا انداز ہے، جس طرح سے یہ پیش کی گئی ہے، تو اس کو ہم خبر کہیں گے۔ اور اس سے پہلے والا یہ جو اقتباس تھا، یہ تو جیسا کہ آپ کو اس کے نام سے بھی اندازہ ہو رہا ہے، ساتھ میں بھی یہ کل کے اخبار سے میں نے نکالا، اس کے مصنف کا نام بھی ہے، تو یہ کیا ہے؟ اس کو ہم کالم کہتے ہیں۔ ابھی چونکہ میں نے وہاں سے اس کو کراپ کر کے لگایا ہے، میں جب آپ کو اس کی پوری تصویر دکھاؤں گی تو اخبارات میں یہ کالم کس طرح سے موجود ہوتے ہیں۔ یہ اخبار کا ایک کالم ہے، اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس ایک خبر تھی۔ اب آپ نے دونوں کو دیکھا کہ دونوں ایک ہی اخبار میں پیش کیے گئے، لیکن دونوں کا انداز بیاں اور انداز تحریر مختلف ہے، ایسا ہی ہے نا؟ دونوں کا انداز بالکل مختلف تھا۔ فرق کیا ہے آج ہم یہ جانیں گے۔ سب سے پہلے کالم، جس کے بھی مثال میں نے آپ کو سہیل ویڑائچ کے ایک کالم سے دی کہ کالم کہتے کس کو ہیں۔ کالم ایک خاص طرز کا مضمون ہوتا ہے جو عموماً اخبار یا رسالے میں شائع ہوتا ہے۔ کالم نگار مختلف موضوعات پر اپنی ذاتی رائے
تجربات یا مشاہدات بیان کرتا ہے۔ غور کیجئے کہ کالم جو ہوتے ہیں وہ کالم نگار کی ذاتی پسند، اس کی ذاتی رائے، اس کے ذاتی مشاہدات پر مبنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ موضوعات سیاسی بھی ہو سکتے ہیں، سماجی بھی، ثقافتی بھی اور عمومی زندگی سے متعلق بھی۔ تو کالم نگار یا کالم نویس جو ہے وہ جس معاشرے میں ہونے والے، اپنے ارد گرد رونما ہونے والے کسی واقعے سے، کسی حادثے سے، کسی خبر سے جب متاثر ہوتا ہے، اس کو محسوس کرتا ہے عام لوگوں سے مختلف انداز میں، تو اس پہ وہ اپنی ذاتی رائے کو، اپنی ذاتی پسند کو، اپنے ذاتی خیالات کو، اور اگر وہ کوئی اچھی یا خدا نخواستہ بری چیز ہے اور اس کے اپنے ساتھ پیش آئی ہے تو اس کو جب وہ اپنے طور پر بیان کرتا ہے، پیش کرتا ہے اخبار میں تحریری مضمون کی صورت میں یا رسالے میں، تو اس کو ہم کالم کا نام دیتے ہیں۔ دوسری مثال ابھی آپ لوگوں کے لیے جو دی گئی وہ تھی خبر کی۔ آپ لوگوں نے دونوں جو اقتباسات تھے ان کو پڑھا، پڑھنے سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے، واضح ہو جاتا ہے کہ انداز تحریر اور انداز بیان دونوں مختلف ہیں۔ اگر میں بات کروں خبر کی تو جیسا کہ اس لفظ سے آپ کو ظاہر ہے کہ اس میں کوئی بات بتائی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو خبر ایک ایسی تحریر ہے جس میں کسی اہم واقعے یا حالات کی معلومات کو سادہ اور مختصر انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ ابھی جو آپ نے خبر اس سے پہلے ابتدا میں نے ایک سرگرمی کے طور پہ آپ کو دکھائی، اس میں ایک اغوا کے کیس کی وہ ایک خبر تھی، بالکل واضح تھی، اور اس میں کوئی ارد گرد کی دیگر جو تفاصیل، جو غیر ضروری تفصیلات تھی وہ موجود نہیں تھی۔ خبر کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ عوام کو تازہ ترین اور درست معلومات فراہم کرنا، اور یہ غیر جانبدار ہوتی، یعنی اس میں آپ کی کالم کی طرح ذاتی پسند ناپسند نہیں ہوتی، اس میں آپ کی ذاتی رائے کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، بلکہ جو خبر جس طرح، جہاں پر، جس انداز میں رونما ہوتی ہے اس کو اسی انداز میں عوام تک، مجھ تک اور آپ تک پہنچایا جاتا ہے۔ یہ غیر جانبدار ہوتی ہے، یعنی اس میں کسی کی ذاتی رائے کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ اچھا جی، یہاں پہ میں ایک بات بتاتی چلوں، بلکہ آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ خبر ہم تک کن کن ذرائع سے پہنچتی ہے؟ خبریں کہاں کہاں سے ہم تک پہنچتی ہیں؟ ہاں ہاں، کیسے پہنچیں گے؟ ٹیلی ویژن کے ذریعے، مختلف جو خبروں کے پروگرام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اخبار کے ذریعے، بالکل ٹھیک ہے، اور موبائل کے ذریعے۔ اب موبائل پہ ایسی ایپس آ گئی ہیں اور ٹی وی کو ڈائریکٹ کر دیا گیا ہے کہ آپ اب ہر وقت جو بھی دنیا میں بھی جو کچھ بھی رونما ہو رہا ہے، جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، جو نئے واقعات ہو رہے ہیں، وہ سب آپ اخبارات سے، موبائل فون سے، ٹیلی ویژن کے ذریعے، مختلف جو خبروں کے نیوز چینلز جو ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے سن سکتے ہیں۔ ہمارے آج کے حاصل تعلم میں شامل ہے رپورٹ۔ رپورٹ کو، رپورٹ کی تحریر کا جو حاصل تعلم ہے وہ آنے والے دنوں میں ہم پڑھیں گے۔ ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے میٹرک میں بھی اس کو پڑھا ہو، لیکن ابھی جیسے شامل ہے۔ تو رپورٹ کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک تفصیلی تحریر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے آج جس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ رپورٹ، کالم، خبر، تجزیہ، تبصرہ، ان میں بہت چھوٹے چھوٹے سے باریک فرق ہیں جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آیا آپ خبر پڑھ رہے ہیں، کالم پڑھ رہے ہیں، کوئی رپورٹ پڑھ رہے ہیں، تجزیہ پڑھ رہے ہیں، یا کیا پڑھ رہے ہیں۔ رپورٹ ایک تفصیلی تحریر ہوتی ہے جو کسی خاص واقعے، حادثے، سروے یا تحقیق کے نتائج کو واضح طور پر بیان کرتی ہے۔ اس میں کسی کی ذاتی پسند ناپسند نہیں ہوتی۔ یہ سروے پہ اگر ہوتی ہے تو آپ نے مختلف معلومات جمع کرنی ہے، اس پہ رپورٹ مرتب کی جاتی ہے۔ کوئی واقعہ ہوا ہے اس پہ رپورٹ مرتب کی جاتی ہے، اس کے شواہد جمع کر کے، اس سے متعلقہ حالات کو جمع کر کے۔ اس کا مقصد معلومات کو جامع اور غیر جانبدار انداز میں پیش کرنا ہوتا ہے۔ جامع یعنی مکمل انداز میں۔ خبر یہ ہوتی ہے کہ جتنا واقعہ ہوا ہوتا ہے، جتنی ہوتی ہے اس کو اتنا ہی بیان کیا جاتا ہے۔ رپورٹ کیا ہوتی ہے؟ مختلف خبریں جو اس کسی واقعے سے متعلق ہوتی ہیں، مختلف فیکٹس اور فگرز جو ہوتے ہیں، ان تمام کو جمع کر کے ایک رپورٹ مرتب کی جاتی ہے۔ یہ تحقیق پہ بھی ہو سکتی ہے، تحقیقی نتائج پہ بھی ہو سکتی ہے، حادثے یا سروے سے متعلق بھی ہوتی ہے۔ اچھا جی، رپورٹ کی اگر میں آپ کو ایک مثال دوں، جیسے ابھی ہم نے پہلے ایک خبر پڑھی، وہ میں نے ایک اخبار سے لیا تھا، اور ایک کالم۔ رپورٹ جو ہے اس کو میں نے خود سے مرتب کیا۔ ہم کس طرح سے رپورٹ لکھ سکتے ہیں کہ شمالی پنجاب میں شدید بارشوں کے نتیجے میں
سیلاب کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، ہزاروں افراد بے گھر ہو چکے ہیں جبکہ کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ حکومتی ذرائع کے مطابق متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں جبکہ فوج کو بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ متاثرہ افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے اور فوری طور پر خوراک اور طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ شمالی پنجاب میں بارشوں کے نتیجے میں سیلاب سے پیدا ہونے والی صورتحال پہ ایک باقاعدہ رپورٹ مرتب کی گئی ہے، جس میں وہاں کے تمام حالات کس طرح سے وہاں پہ جو حالات وہاں پہ ہیں، کس طرح سے وہاں پہ عوام کو ان سے نکالا جا رہا ہے، کون کون لوگ اس میں شامل ہیں اور ان کو کس طرح سے کون سی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں، کن مقامات پہ منتقل کیا جا رہا ہے، یہ تمام تفاصیل جو ہیں ان کو جامع یعنی مکمل اور بالکل حقیقت پہ مبنی انداز میں اس طرح سے رپورٹ کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے رپورٹ کی ایک مثال تھی۔ پھر ہے جی ایک تبصرہ۔ ویسے تو ہم سب تبصروں میں بہت ماہر ہیں، ہمارے پاس کوئی بات موجود ہو تو اس پہ تبصرہ کرنا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے نا، ہم ضرور تبصرہ کرتے ہیں، خواہ اس سے ہمارا کوئی کام ہو یا نہ ہو، اس سے ہمارا کوئی لینا دینا ہو یا نہ ہو، لیکن تبصرہ کرنا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ تبصرہ ایک مختصر تجزیہ یا رائے ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اصطلاح جو تبصرہ ہے اس کے معنی ہے مختصر رائے یا تجزیہ جو کسی موضوع، واقعے یا تحریر پر پیش کی جاتی ہے۔ تبصرے میں عام طور پہ مصنف اپنی ذاتی رائے یا تاثرات کا اظہار کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے بھی آپ کو بتایا کہ ہم سب بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم تبصروں کا حصہ بنے، ہم تبصرہ کریں۔ کسی نے لباس کیسا پہنا ہے ہم اس پہ تبصرہ کرتے ہیں، کوئی چل کیسے رہا ہے ہم اس پہ تبصرہ کرتے ہیں، کوئی بول کیسے رہا ہے ہم اس پہ بھی تبصرہ کرتے ہیں، جو کہ سراسر غلط ہے۔ آپ نے تبصرہ کرنا ہے تو اپنے ملکی حالات پہ کریں، ملک کی بہتری کے لیے کریں، معاشی حالات پہ کریں، معاشی حالات میں بہتری لانے کے لیے کریں، تعلیمی حالات پہ کریں، تعلیمی میدان میں کیسے بہتری اور تبدیلیاں لائی جا سکتی ہیں اس پہ تبصرہ کریں، دنیا ہم سے آگے نکل گئی کن وجوہات کی بنا پہ اس پہ تبصرہ کریں۔ ایسے تبصرے سے آپ کو کوئی نہیں روکے گا، اپنی ذاتی رائے، لیکن اس کے لیے تحقیق ضروری ہے۔ ایسے تبصروں کے لیے صرف آپ کوئی، ہم تبصرہ کرتے ہیں زبان کی لذت کے لیے، اس طرح کے سوچ سمجھ کے بولنے والے جو باتیں ہوتی ہیں اس پہ ہم زبان کی لذت نہیں حاصل کر سکتے۔ تو تبصرہ ضرور کریں، اپنی ذاتی رائے کسی موضوع پہ، کسی واقعے پہ ضرور پیش کریں، لیکن اس میں سب سے پہلے تحقیق کریں اور اپنے دلائل کے ساتھ تبصرے کریں، ٹھیک ہے، اور تاثرات کا اظہار بھی کریں کہ آپ کیا سوچتے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں۔ فرض کریں عام طور پہ جو ہم تبصرہ کرتے ہیں وہ ہوتے ہیں جب نئی کتابیں آتی ہیں ہمارے سامنے، نئی کتابیں ہم ضرور تبصرہ کرتے ہیں۔ اگر میں نئی کتاب کی آپ کو اس وقت مثال دوں تو اس پہ میں نے ایک تبصرہ بھی لکھا، وہ یہ تھا کہ ایک نئی کتاب منظر عام پر آئی ہے۔ اچھا، یہ والی جو چیز ہے یہ آپ کے پاس جو رسائل آتے ہیں، میگزین ہوتے ہیں جو ہفتہ وار بھی ہوتے ہیں، ہفتے کے درمیان میں بھی ہوتے ہیں، ان میں بھی موجود ہوتے ہیں۔ مختلف کتب پہ پڑھنے والے جو قارئین ہوتے ہیں وہ تبصرہ کرتے ہیں، کون سی کتاب اچھی ہے، اس کے کون سے پہلو اچھے ہیں، اور مختلف چیزیں ہوتی ہیں۔ ابھی میں نے آپ لوگوں کے لیے جو تبصرہ لکھا ہے وہ ایک نئی کتاب پہ لکھا ہے۔ جیسے کسی، اب یہاں پہ میں نے مصنف کا نام لکھنا مجھے موضوع نہیں لگ رہا تھا، فلاں مصنف کی نئی کتاب زندگی کا فلسفہ، ایک عمدہ تخلیق ہے۔ اس کتاب میں زندگی کی مشکلات اور ان کا سامنا کرنے کے لیے حکمت عملی بیان کی گئی ہے۔ اگرچہ کتاب کے بعض حصے کافی مشکل ہیں مگر مجموعی طور پر یہ قاری کو ایک مثبت سوچ فراہم کرتی ہے۔ تو اس انداز میں آپ تبصرہ کرتے ہیں اور تبصرہ تحریر کرتے ہیں۔ یہ تو ایک کتاب پہ تبصرہ ہے، آپ کسی واقعے پہ بھی تبصرہ کر سکتے ہیں۔ جیسے اگر ہم موجودہ حالات میں دیکھیں تو پاکستان کی معاشی صورتحال پہ آپ تبصرہ کر سکتے ہیں، دنیا میں ہونے والے مسلمانوں پہ ڈھائے جانے والے مظالم پہ آپ تبصرہ کر سکتے ہیں، موسمی جو تبدیلیاں تیزی سے رونما ہو رہی ہیں اس سے ہم سب لوگ جاندار اور بے جان کس طرح سے متاثر ہو رہے ہیں، ماحول کس طرح سے متاثر ہو رہا ہے، اس پر تبصرہ کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ انداز ہوتا ہے تبصرہ کا۔ میں آپ کو اس لیے آج ساتھ ساتھ ایک ایک مثال دے رہی ہوں کہ آپ کو واضح ہوتا جائے اور آپ اسی روشنی میں اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اخبارات کو، رسائل کو پڑھ سکیں۔ اس کے بعد ہے جی تذکرہ۔ تذکرہ جیسے آپ کو پتہ ہے ذکر کرنا،
مذاکرہ کرنا، بات چیت کرنا۔ تذکرہ ایک ایسا ادبی یا تاریخی کام ہوتا ہے جس میں کسی شخصیت کی زندگی، کارناموں یا اہم واقعات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تذکرے جو ہوتے ہیں اس میں کسی بھی اہم شخصیت کی، اس کی زندگی، اس کے کارنامے اور ان تمام واقعات کا ذکر کیا جاتا ہے، تحریری صورت میں کیا جاتا ہے، اور یہ زیادہ تر یادگار اور تعریفی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ اس میں تذکروں میں آپ منفی پہلو نہیں اجاگر کرتے، اس پہ نہیں بات کرتے، بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثبت اور اچھائیاں جو ہوتی ہیں، مثبت پہلو جو ہوتے ہیں، ان پہ بات چیت کی جائے۔ اگر یہاں پہ میں آپ کو مثال دوں تو علامہ اقبال کا تذکرہ اخبارات میں جس طرح سے آتا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہو سکتا ہے۔ علامہ اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ نے فلسفہ اور شاعری کے ذریعے برے صغیر کے مسلمانوں کو بیدار کیا اور ان میں خودی کا شعور پیدا کیا۔ آپ کا شمار پاکستان کے قومی رہنماؤں میں ہوتا ہے اور آپ کے اشعار نے تحریک پاکستان کو ایک نئی روح بخشی۔ اب یہ دیکھیں، یہ ایک جامع تبصرہ ہے۔ علامہ صاحب کی پیدائش، ان کی زندگی، ان کی شاعری کا جو اثر ہے، اس تمام پہ بات کی گئی ہے، اس تمام کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ مثالیں اس لیے دے رہی ہوں کہ آپ کو لکھنے کے انداز میں بھی جو فرق ہے اس سے بھی آپ آگاہ ہو سکیں، اس سے بھی واقف ہو سکیں۔ ٹھیک ہے جی، ہمارے حاصل تعلم کا اگلا حصہ ہے تجزیہ۔ عام بول چال میں دیگر مضامین میں بھی اس لفظ سے آپ واقف ہوں گے کہ تجزیہ کیجیے۔ تجزیہ ایک ایسی تحریر ہوتی ہے جس میں کسی موضوع، کسی خبر یا مسئلے کو گہرائی سے سمجھنے اور اس کے مختلف پہلوؤں کو واضح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تجزیہ کیا جاتا ہے، باریک بینی سے اس پہ غور و فکر کیا جاتا ہے، اس کو سوچا جاتا ہے۔ اس میں حقائق اور دلائل کی بنیاد پر موضوع کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ کسی کی ذاتی پسند اور ناپسند نہیں ہوتی، بلکہ جو حقائق کہہ رہے ہوتے ہیں آپ نے انہی کو سامنے رکھنا ہوتا ہے، اسی پہ بات کی جاتی ہے۔ یہ تعریف جو تھی صحافت اور ادبی اصطلاحات کے بنیادی مفاہیم کو واضح کرتی ہیں۔ فرض کریں ملکی معیشت میں مہنگائی بڑھ رہی ہے، اس پر ہم ایک تجزیہ اس طرح سے کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو حالات چل رہے ہیں، میں نے اسی لیے آج جو موضوع یا جن پہ چیزیں اکٹھی کی وہ ایسے سے کیے تاکہ آپ لوگ ان سے واقف ہو سکیں۔ ملکی معیشت میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے اثرات کا تجزیہ کرتے ہوئے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ اس کا سب سے بڑا سبب ہے۔ حکومت کی مالی پالیسیاں بھی اس میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ عوام پر اس مہنگائی کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے متوسط طبقے کی زندگی مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ اگر فوری اقدامات نہ کیے گئے تو اس کے معاشرتی اثرات شدید ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ایک تجزیہ ہے۔ تجزیہ نگار جو ہوتے ہیں وہ باریک بینی سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، حقائق کو دیکھتے ہیں، اس سے پیدا ہونے والے جو اثرات ہیں ان کو دیکھتے ہیں، ان پہ غور کرتے ہیں، اور پھر اس پہ ایک تجزیاتی رپورٹ یا ایک تجزیہ جو ہے عوام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو یہ جو تمام نئی اصطلاحات تھیں جن پہ آپ نے تنقید اور تبصرہ کرنا ہے، یہ آپ کو سمجھ آئی ہوں گی۔ آپ نے ابھی کیا کرنا ہے، اس وقت آپ لوگوں نے 5 منٹ کا مختصر وقت لیجئے اور انٹرنیٹ کی مدد سے کسی معروف قومی اخبار جو بھی آپ کے پاس موجود ہو، جو انٹرنیٹ سے آپ کو پسند ہو، قومی اخبار ہو، معروف ہو، ٹھیک ہے، اس پہ سے آپ نے تبصرے اور تجزیے کی مثالیں پڑھنی ہیں، اور ابھی صرف پڑھ کر اپنے پاس محفوظ کرنے، بعد میں آپ نے اس پہ مجھے تنقید اور تبصرہ تحریر کر کے بھیجنے، ٹھیک ہے۔ تو 5 منٹ کے وقت میں اپنے لیے تلاش کیجئے اور پڑھیں، اور اس کے بعد ہم اپنا اس سبق کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، تو آپ لوگوں نے تبصرے اور تجزیے کی مثالیں اپنے لیے تلاش کر لی۔ اب اس اردو کی جماعت کے بعد آپ لوگوں نے جو تبصرہ اور جو تجزیہ جس کی مثالیں آپ نے انٹرنیٹ سے تلاش کی ہیں، اخبارات سے، ان کو آپ نے غور سے پڑھنا ہے، اور اس پہ تنقیدی تبصرہ جو ہے تنقید کرتے ہوئے یا پسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے اس پہ تبصرہ تحریر کر کے آپ لوگوں نے مجھے واٹس ایپ گروپ میں بھیجنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہم نے اپنی کتاب میں اس حاصل تعلم کو کس طرح شامل کیا، اس کو دیکھیں۔ اس میں ہے کتاب کا سوال نمبر 3، پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال پر 2 مختلف آراء رکھنے والے صحافیوں، تجزیہ نگاروں یا تبصرہ نگاروں کے کالم پڑھیں اور ان کے تجزیوں اور تبصروں کو پڑھ کر اس میں موجود مواد، دلائل اور ان دلائل پر مبنی آراء اور تجزیوں پر تنقیدی نگاہ ڈالیں اور اپنا تبصرہ لکھ کر بھیجیں، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا سوال ہمارے دوسرے حاصل تعلم سے متعلق ہے۔
تاریخ کا کفن جو ہمارا آج کا افسانہ تھا اس میں سے ایک سنجیدہ سماجی مسئلے یعنی عدم مساوات کو واضح کرتا ہے. اس سبق کو غور سے پڑھ کر آپ نے اس کا مرکزی خیال تحریر کرنا اور بھیجنا ہے. اضافی سوالات موجود ہیں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ. شکریہ.